السلام علیکم، آداب۔ زد نیوز کے نیشنل انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ یونان کے ساحل پر تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے کی تحقیقات میں نئی بات آئی سامنے کہ حادثے کی ممکنہ وجہ یونانی کوسٹ گارڈ کی غلطی ہو سکتی ہے جب اس نے کشتی کو رسی سے باندھنے کی کوشش کی۔ امریکہ سے نیدرلینڈ جانے والے یونائیٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ کی بزنس کلاس میں نشے میں دھت مسافر نے پسند کا کھانا نہ ملنے پر مصیبت کھڑی کر دی، جس کے بعد پرواز کو اتارنا پڑا۔ تھائی لینڈ میں جرمنی سے تعلق رکھنے والے ایک بزنس مین کی کٹی ہوئی لاش فریزر سے ہوئی برآمد۔ روسی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے یوکرینی فوج نے مشرقی شہر باخموت کے گرد علاقوں کا قبضہ سنبھال لیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا بیان، کہا سعودی عرب قرآن پاک کی بے حرمتی کی سختی سے کرتا ہے مذمت۔ اجیت دووال نے کہا ہندوستان میں کسی مذہب کو خطرہ نہیں، ہمارے ملک میں تمام مذاہب کو مساوی حقوق حاصل ہے۔ شمالی ہندوستان میں مسلسل بارش کے بعد زندگی بدستور مفلوج۔ صورتحال یہ ہے کہ پہاڑوں سے لے کر میدانی علاقوں تک دریاؤں میں طغیانی اور ان کے ساحلی علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ یونان کے ساحل پر تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حادثے کی ممکنہ وجہ یونانی کوسٹ گارڈ کی غلطی ہو سکتی ہے جب اس نے کشتی کو رسی سے باندھنے کی کوشش کی۔ عرب نیوز کے مطابق 14 جون کو پیش آنے والی اس واقعے کی مشترکہ تحقیقات میں نئے شواہد سامنے آئے ہیں، جس سے معلوم ہوا ہے کہ یونانی کوسٹ گارڈ نے حادثے کے حوالے سے متضاد بیانات دیے ہیں۔ برطانوی اخبار گارڈین، جرمنی نشریاتی ادارے ARD، یونانی میڈیا ایجنسی اور برلن کی تحقیقاتی ایجنسی نے اس واقعے کی مشترکہ تحقیقات کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کوسٹ گارڈ کے دعوے کے برعکس اس نے کشتی کو رسی سے باندھ رکھا تھا۔ تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کوسٹ گارڈ کی ریسکیو بوٹ تارکین کی کشتی کے قریب ہی بندرگاہ پر موجود تھی، لیکن جائے حادثہ پر نہیں پہنچی، جبکہ یورپی یونین بارڈر اور کوسٹ گارڈ ایجنسی نے 3 مرتبہ مدد کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن یونانی حکام نے جواب نہیں دیا۔ خیال ہے کہ لیبیا سے اٹلی جانے والے کشتی میں 700 کے قریب تارکین سوار تھے جو یونان کے قریب سمندر میں الٹ گئی تھی۔ اس کشتی میں سوار مسافرین میں سے ابھی تک 500 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں۔ کشتی کی مغرب کی جانب اچانک حرکت کے حوالے سے بھی کوسٹ گارڈ اور زندہ بچ جانے والے لوگوں کی بیانات میں تضاد پایا گیا ہے۔ کوسٹ گارڈ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ کشتی کی سمت خود سے بدل گئی تھی، تاہم تحقیقات کے مطابق یونانی ریسکیو کشتی اس وقت تارکین کی کشتی کے پاس پہنچی تھی جب اس نے سمت بدل لی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کشتی کو رسی سے باندھی گئی تھی۔ متعدد مسافروں نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ کوسٹ گارڈ نے تارکین کو بتایا تھا کہ کشتی مغرب کی جانب سفر کر رہی ہے۔ کشتی کی نچلی منزل پر موجود مسافرینوں کے بیان کے مطابق کشتی کے 1 گھنٹے بلا حرکت سمندر میں کھڑے رہنے کے بعد بھی اسے دوسری مرتبہ رسی سے باندھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مسافروں نے بتایا کہ کشتی کا انجن بند ہونے کے باوجود یہ آگے کو بڑھ رہی تھی، جسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے رسی سے باندھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایک مسافرین نے بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے تارکین کو یونانی پانیوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی تاکہ ذمہ داری یونانی حکام پر عائد نہ ہو۔ یونانی کونسل برائے مجاہدین کے وکیل ماریا نے کہا کہ کوسٹ گارڈ نے 2 مرتبہ کشتی کو رسی سے باندھنے کی کوشش کی تھی۔ امریکہ سے نیدرلینڈ جانے والے یونائیٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹس کی بزنس کلاس میں نشے میں دھت مسافر نے پسند کا کھانا نہ ملنے پر مصیبت کھڑی کر دی، جس کے بعد پرواز کو شکاگو بھی اتارنا پڑا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ فلائٹ رڈار 24 کے حوالے سے لکھا گیا کہ جہاز نے اتوار کی سحر پر ہیوسٹن سے پرواز بھری اور 2 گھنٹے کے بعد شکاگو شہر کی فضا میں چکر لگاتی رہی تاکہ ایندھن کا وزن کم کر لینڈنگ کی جا سکے۔ مزید کہا گیا کہ مسافر نشے میں تھا لیکن کھانا اس کی غصے کی آخری وجہ بنا۔ ایئر لائن نے ایک بیان میں کہا کہ مسافر کی طرف سے خلل پیدا کرنے کی وجہ سے جارج بش انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے والی یونائیٹڈ فلائٹ 20 کو بحفاظت اوہیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مسافر کو حراست میں لے لیا اور اس کے بعد دوبارہ
एम्स्टर्डम की जानिब सफ़र शुरू किया। ये फ्लाइट 3 घंटे की ताख़ीर से एम्स्टर्डम पहुंची। ताहम अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये किस किस्म का खाना था जो मुसाफिर को पसंद न आया। जहाज़ में उधम मचाने वाले मुसाफिरों के हवाले से बात करते हुए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने रवा साल के आगाज़ में एक रिपोर्ट में कहा था कि 2022 में इस तरह के वाक़यात में 47% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 568 फ्लाइट्स में एक में इस तरह का वाक़या सामने आया। थाईलैंड में जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले एक बिजनेसमैन की कटी हुई लाश को फ्रीजर से बरामद किया गया है। अमरीकी खबर रसा इदारे के मुताबिक पुलिस ने बताया कि जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले लापता बिजनेसमैन की लाश जनूबी थाईलैंड में वाक़ एक घर से बरामद हुई, जिसे काट कर फ्रीज़र में छुपाया गया था। नोंग पुरु नामे कस्बे के पुलिस चीफ ताबी कथालैंग ने मंगल को बताया कि 62 साल के हॉन्स पीटर मैक की लाश पीर की रात 11 बजे बरामद हुई। मैक एक हफ्ते से लापता थे। पुलिस चीफ ने मज़ीद बताया कि तफ्तीश करने वाले अहलकारों ने जर्मन बिजनेसमैन की लाश उस इलाके में नस्ब वीडियो कैमरों के ज़रिए ढूंढी गई। उन्होंने इस बारे में मज़ीद कुछ नहीं बताया। ताहम थाई मीडिया पर चलने वाली तस्वीर और वीडियो में काले ट्रक में डाले गए एक फ्रीज़र को देखा जा सकता है, जिसके साथ एक शख्स बैठा हुआ है। कत्ल होने वाले बिजनेसमैन को आखिरी मरतबा जनूबी थाईलैंड के साहिली शहर में पाया गया था, जब वो मर्सिडीज़ चलाते हुए देखे गए थे। उनके घर वालों की जानिब से उनकी गुमशुदगी के बारे में इत्तला देने वालों के लिए $86,000 इनाम रखा गया था। जिस घर से मैक की लाश बरामद हुई वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। उस घर में फॉरेंसिक टीमों की जानिब से मुआयना किया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक मैक पताये में अपनी थाई अहलिया के साथ रिहाइश पजीर थे और वहाँ रियल एस्टेट ब्रोकर का काम करते थे। वो कई सालों से थाईलैंड में रिहाइश पजीर थे। उनकी मर्सिडीज़ E350 इतवार के रोज़ नोंग प्रो में वाक़ई एक पुलिस के मुताबिक मकतूल की कार की सीटों, डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील और बाकी जगहों पर निशानात साफ करने वाले आला का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस चीफ ताबी ने बताया कि मैक के बैंक अकाउंट से बड़ी रकम गायब है। उनके मुताबिक रकम के गायब होने का उनके कत्ल से ताल्लुक़ है। उन्होंने इस मामले पर मज़ीद कुछ बताने से ग्रेस किया। तहम मालूमात दी है कि तफ्तीशकार इस कत्ल के मुख्तलिफ पहलू को देख रहे हैं और जर्मन और थाईलैंड शहरियों से तफ्तीश कर रहे हैं। रूसी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेनी फ़ौज ने मशरक़ी शहर बाखमुत के गिर्द इलाकों में कब्ज़ा संभाल लिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक नायब वज़ीर दफ़ा गाना मिलार ने कहा कि यूक्रेनी फ़ौज ने शहर के अतराफ़ में दुश्मन के दाखिली और ख़ारजी रास्तों समेत उसकी नक़ल व हरकत पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया है। उन्होंने बताया कि यूक्रेनी फ़ौज ने पेशकदमी के दौरान बाखमुत शहर के गिर्द अहम ऊँचे मकामात का कंट्रोल संभाला है। यूक्रेनी फ़ौज का कहना है कि गुज़िश्ता माह शुरू होने वाली जवाबी कार्रवाई के बाद से बाखमुत शहर पर कब्ज़े करने वाले रूसी अफवाज के गिर्द घेरा तंग करते हुए बाखमुत के अतराफ में 24 मुरब्बे किलोमीटर का इलाका और जनूबी महाज पर 169 मुरब्बे किलोमीटर के इलाके का कब्जा वापस ले लिया गया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी कब्जे के खिलाफ शुरू होने वाली जवाबी हमलों की मुहिम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय मुल्क लिथुआनिया में होने वाले नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान इकट्ठे हुए, जो यूक्रेन की मगरबी इत्तेहाद में रुकनीत के हवाले से अहम फैसला करेंगे। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की भी इस इजलास में शिरकत मुतवक्किल है, जो मगरबी ममालिक की जानिब से नेटो में शमूलियत की दावत और जंग रहने तक वाज़ेह सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को नेटो में शामिल कर मगरबी ममालिक की जानिब से पैगाम जाएगा कि मगरबी दफ़ाई इत्तेहाद मॉस्को से खौफज़दा नहीं है। नेटो के चंद रुकन ममालिक यूक्रेन को रुकनीत देने के हक़ में है। ताहम अमरीका और जर्मनी के ख्याल में ऐसा करने से रूस के साथ तनाज़ात में मज़ीद बढ़ जाएंगे। अमरीकी टेलीविज़न से बात करते हुए सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के नेटो के रुकन बनने के मामले पर एहतियात बरतने का मशवरा देते हुए कहा था कि नेटो के साथ बाहमी दफाई मुआहदे की वजह से इत्तेहादी ममालिक की रूस के साथ जंगी सूरत हाल पैदा हो सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा था कि मैंने समझा था कि इस मौके पर जंग के दौरान नेटो में इस बारे में इत्तफाक राय पाई जाती है कि यूक्रेन को नेटो फैमिली में शामिल करना है या नहीं। नेटो ने 2008 में कहा था कि यूक्रेन को इत्तेहाद में शामिल किया जाएगा, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी।
ایران کے صدر ابراہیم رئیسی افریقی ممالک کے انتہائی اہم دورے پر ہیں۔ یہ دورہ نئی اتحاد قائم کر ایران کی تنہائی کم کرنے کی تازہ ترین سفارتی کوشش ثابت ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ 11 سال میں کسی ایرانی صدر کا افریقہ کے کسی ملک کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ صدر ابراہیم رئیسی 3 روزہ دورہ پر کینیا، یوگنڈا اور زمبابوے جائیں گے اور ان کے وفد میں ایران کے وزیر خارجہ کے علاوہ ملک کے اہم کاروباری شخصیات بھی شامل ہوں گے۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کی رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی تینوں ممالک کے صدور سے ملاقات کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے گزشتہ روز پیر کو اس دورے کو ایک نیا موڑ قرار دیا جو افریقی ممالک کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو تقویت دے سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تہران اور 3 افریقی ممالک کے درمیان تعلقات مشترکہ سیاسی نظریات پر مبنی ہیں۔ ایران نے حالیہ مہینوں میں بین الاقوامی طور پر اپنی تنہائی کم کرنے کے لیے سفارتی تعلقات کو فروغ دیا ہے۔ قبل ازیں صدر ابراہیم رئیسی نے الجزائر کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش میں ہفتے کو الجزائر کے وزیر خارجہ احمد عاطف کا خیر مقدم کیا تھا۔ ایران گزشتہ ہفتے شنگھائی تعاون تنظیم کارکن بھی بن گیا ہے۔ اس تنظیم میں روس، چین اور انڈیا شامل ہے۔ مارچ میں چین کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے تحت ایران نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک کے تعلقات کی بحالی کے بعد ایران مصر اور مراکش سمیت مشرق وسطی کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی قومی فضائی کمپنی ایمریٹس نے GCC ممالک کے لیے چارٹر سروس کا آغاز کیا۔ الامارات الیوم کے مطابق دبئی کے آل مکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے GCC ممالک کے سفر کے لیے وینم 100 ساختی طیارے کرائے پر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وینم 100 2 انجن والا جدید طیارہ ہے۔ ایمریٹس کے چارٹر سروس سے سعودی عرب، بحرین، کویت، سلطنت عمان اور متحدہ عرب امارات کے مختلف شہروں کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ وینم 100 ساختی طیارے میں 4 مسافروں کی گنجائش ہے۔ مسافروں کو پرواز کے دوران ٹھنڈے مشروبات اور ریفریشمنٹ پیش کیا جائے گا۔ ہر مسافر اپنے ہمراہ 15 کلو کا بیگ اور بریف کیس لے جانے کی اجازت ہوگی۔ اس خصوصی سروس کے خواہشمند ٹریولنگ ایجنٹ یا بکنگ کے ذمہ دار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اماراتس کے چارٹر سروس ایسے افراد کے لیے شروع کی گئی ہے جو زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور آزادانہ طریقے سے سفر کرنا چاہتے ہیں۔ اماراتس کا کہنا ہے کہ چارٹر سروس سے سفر کرنے والوں کو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ آنے، کسٹم اور امیگریشن میں VIP سہولت حاصل ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب قرآن پاک کی بے حرمتی کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ اس قسم کے گھناؤنے کام کا کوئی جواز قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی کارروائیاں نفرت اور نسل پرستی کو ہوا دیتی ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کل سویڈن میں قرآن جلانے کے واقعے پر انسانی حقوق کونسل کے ہنگامی اجلاس سے ورچوئل خطاب کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی، نفرت، نسلی تفریق اور دیوار سے لگانے پر آمدہ اور اقوام ممالک کے درمیان تعلقات کے لیے احترام باہمی کو ثبوتاز کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرآن کی بے حرمتی انتہا پسندی کو مسترد جبکہ اعتدال پسندی اور رواداری کے اقتدار کو فروغ دینے کی بین الاقوامی کوششوں کی سراسر منافی ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ رواں سال کے دوران قرآن کے نسخے بار بار نظر آتش کرنا تشویش کا باعث ہے۔ تمام مذہب اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے اس قسم کی حرکتوں کو مسترد کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عالمی برادری اور بین الاقوامی تنظیموں کو ایسی کارروائیاں رکوانے کے لیے متحرک ہونا ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افراد اور معاشروں کی مذہبی جذبات اور عقائد کی توہین کرنے والے حرکتیں نفرت، تشدد اور عداوت کی آگ بھڑکانے کا باعث بنتی ہے۔ اس قسم کے عناصر رائے اور اس کے اظہار کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھانا ایسا کرتا ہے کہ جو انسانی حقوق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ مذہبی منافرت کے انسداد کے حوالے سے مجوزہ قرارداد کا مسودہ منظور کیا جائے۔ مذہبی منافرت، امتیاز، عداوت یا تشدد کی آگ بھڑکاتی ہے۔ علاوہ سے انسانی حقوق کی بھی سراسر منافی ہے۔ مذہبی منافرت کی انسداد کی قرارداد انسان کی بنیادی حقوق کے عین مطابق ہے جس میں ہر طرح کی انتہا پسندی، نسلی تفریق اور نفرت کے پرچار کو مسترد کیا ہے۔ فیصل بن فرحان نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اظہار رائے کی آزادی اقوام عالم کے درمیان پرامن بقا اور احترام باہمی کو رائج کرنے والے اخلاقی قدر ہے، تہذیبی اور تمدنی تصادم اور نفرت کے پرچار کا ذریعہ نہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة الحضور، سعادة رئيس مجلس حقوق الإنسان، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود في البداية أن أهنئ سعادة السفير فاكلاف بيلاك جمهورية التشيك على انتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان للعام الجاري، متمنيا له النجاح في مهامه، كما تقدم الشكر لسعادته لما قدمه لإنجاح أعمال المجلس والمهام المناطة به. السيد الرئيس، تؤكد حكومة المملكة على ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، وتدين حكومة المملكة بشدة قيام المتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف، وتؤكد على أن هذه الأعمال المستنكرة لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول. كما أن تكرار حوادث حرق نسخ المصحف الشريف خلال هذه السنة تستدعي القلق، وجميع الإدانات والرفض الدولي لهذه الأعمال دليل على أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية يجب أن تتحرك لإيقاف هذه الأفعال المسيئة للغاية للمعتقدات والمشاعر الدينية للأفراد والمجتمعات، والتي تساهم في التحريض على الكره والعنف والعداء مستغلة حرية الرأي والتعبير في غير موضعها، مما لا يتوافق مع حقوق الإنسان. تتطلع حكومة المملكة إلى اعتماد مشروع القرار المطروح مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، بالتوافق تماشيا مع حقوق الإنسان وتأكيدا على مبادئها الأساسية التي تنبذ كافة أنواع التطرف والعنصرية والدعوة للكراهية. ختاما، نؤكد على أهمية أن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري، ونشير إلى ضرورة نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ كل أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف، ونؤكد على أن الثقافة العالمية للتسامح والسلام لن تقوم إلا على تضافر الجهود الدولية في تعزيز مبادئ الاحترام والقبول للأديان، والعمل على تعزيز هذه الثقافة في جميع المجتمعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सऊदी काबीना ने ओपेक ममालिक के एहतियाती इक़दामात के सपोर्ट का इरादा करते हुए कहा है कि तेल की मंडी में तवाज़ुन और इस्तेहकाम चाहते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कल जद्दा के क़स्रुस्सलाम में काबीना की इजलास की सदारत की। शाह सलमान ने कहा, इस सीज़न 2023 को कामयाब बनाने में हिस्सा लेने वाले तमाम इदारों और अफराद का शुक्रगुजार हूँ। इदारों ने अपना फ़र्ज़ इखलास और ईसार से अदा किया। शाह सलमान ने कहा कि हरमैन शरीफ और ज़ायरीन की खिदमत का एजाज़ बख्शने, हज्जाज की सलामती, अमन व अमान और राहत के खातिर इंसानी व कुदरती वसाइल वक़्फ़ करने की तौफ़ीक़ मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर इत्तलात सलमान बिन यूसुफ अद्दरूसरी ने इजलास के बाद मीडिया को बताया कि काबीना को वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे फ्रांस और सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात और मुज़ाकरात के नताइज से आगाह किया। वली अहद के दौरे से दोनों दोस्त मुल्कों की तारीख़ी और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात को हर शोबे में तक़वियत पहुँची। काबीना ने तेल के मंडियों में तवाज़ुन और इस्तेहकाम के लिए ओपेक प्लस ग्रुप में शामिल ममालिक की जानिब से किए गए एहतियाती इक़दामात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। इस हवाले से तेल पैदावार में यौमिया 10 लाख बैरल की कमी के रज़ाकाराना फ़ैसले में तौसीक़ को इस सिलसिले की कड़ी करार दिया गया। सऊदी काबीना के इजलास में 13 फ़ैसले किए गए। जनूब मशरक़ एशिया में ताउन और दोस्ती के मुआहदे और प्रोटोकॉल में सऊदी अरब की शमूलियत की मंजूरी दी गई। काबीना ने समुद्री मालूमात के कौमी मरकज़ के क़याम, रियल इस्टेट कंट्रीब्यूशन सिस्टम, रवायती आर्ट के शाही मरकज़ के तंजीम की भी मंजूरी दी। इजलास में फ़ैसला किया गया कि ट्रैफिक सलामती की कम्यूनिटी आलमी इदारे सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ राब्ते की मजाज होगी। अजीत डोवाल ने मंगल को कहा कि हिंदुस्तान में किसी मज़हब को ख़तरा नहीं है, हमारे मुल्क में तमाम मज़ाहिब को मसावी हुकूक हासिल है। हिंदुस्तान सकाफ़तों और मज़ाहिब का मुरक्कब रहा है जो सदियों से हम आहंगी के साथ रह रहे हैं। अजीत डोवाल दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक प्रोग्राम से ख़िताब कर रहे थे। NSA अजीत डोवाल ने कहा कि मुल्क में मजहबी गुरूहों में इस्लाम को एक अहम मकाम हासिल है। हिंदुस्तान तमाम मसाइल के हल के लिए रवादारी, बातचीत और ताउन को फ़रोग़ देता है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, ये जमहूरियत की माँ है और इसके अलावा
تنوع کی سرزمین بھی ہے۔ ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات مشترکہ ثقافتی ورثے، مشترکہ اقتدار اور اقتصادی تعلقات کی بنیاد پر استوار ہوئے ہیں۔ شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ مسلم دنیا کے سیکریٹری جنرل لیگ نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔ دوال نے انہیں عالمی آواز اور اعتدال پسند اسلام کا عالم قرار دیا۔ اجیت دوال نے کہا، ہندوستان دنیا کی دوسری اور سب سے بڑی مسلم آبادی کا گھر ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی آبادی تقریباً اسلامی تعاون تنظیم کے 33 سے زیادہ رکن ممالک کی مشترکہ آبادی کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو مذہب اور اسلام کی گہری روحانی مواد نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، تقریباً 20 ملین مسلمانوں کا گھر ہونے کے باوجود عالمی دہشت گردی میں ہندوستانی شہریوں کی شرکت ناقابل یقین حد تک کم رہی۔ اجیت دوال نے کہا کہ ہندوستان کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ ملک کو 2008 میں ممبئی حملے سمیت کئی دہشت گرد حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان مختلف طریقوں سے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے سرگرم عمل ہے، جس میں اپنے سیکیورٹی آلات کو مضبوط بنانا اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون کرنا شامل ہے۔ دراصل مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد عبدالکریم عیسیٰ نے کہا کہ ہندوستانی معاشرے میں مسلمانوں کو اپنی قومیت پر فخر ہے کہ وہ ہندوستانی شہری ہے۔ انہیں اپنے آئین پر بھی فخر ہے۔ ہم نے ہندوستانی حکومت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستانی علم نے انسانیت میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ ذات تعزيز للتعايش، الوعي الديني الحقيقي يجب أن يكون أداة للتسامح، يجب أن يكون أداة للتواصل، أداة للمحبة، أداة للتعاون، أداة لإثراء الإنسانية بالعلوم التي مؤطرة، التي تؤطرها القيم التي نتشارك فيها. And we know that the Muslim component in the Indian society is also very important component, and it's Muslim components in the Indian society, they are proud of their of nationality, that they are Indian national, and they are proud of their constitution. And here the religious awareness plays a very crucial role. It should be taken, the religious awareness, as a tool for coexistence, as a tool to promote tolerance, as a tool for cooperation, and as a tool for enrichment to further the cooperation between the different elements of the society. نعم، نتواصل مع الجميع من أجل هذه الأهداف المشتركة. نتواصل مع شركائنا في جمهورية الهند، ونحن من القديم في عالمنا الإسلامي نسمع عن الحكمة الهندية، ونعلم أنها صنعت وعملت الكثير من أجل الإنسانية. نتواصل مع هذه الحكمة، نتواصل مع حكماء الهند، ونحن نعلم أن هذا التعايش الذي يتطلع إليه الجميع من خلال هذا التنوع هو هدف مشترك، هو هدف مشترك لكافة التنوع، ليس فقط في تنوعنا الذي يهمنا في مكوننا الذي نتحدث عنه الآن، إنما يهمنا أيضا حول العالم. التعايش العالمي يهم الجميع، يهم محبي الخير. نعم، يحرص كل محبي الخير حول العالم على هذا التعايش، وندرك بأن المكون الهندي بمختلف طيفه، بمختلف هوياته، هذا التنوع قادر على أن يقدم للجميع نموذجا رائعا للتعايش. التعايش لا شك أنه مطلب إنساني، ولكننا نتحدث عن تعايش واقع. نحن نقدر الخطوات التي تعمل من أجل هذا التعايش، هذا التعايش الذي مع الأسف في عالمنا أصبح يتراجع بعض الشيء حول العالم، ولكننا عندما نتحدث عن الحكمة شمالی ہندوستان میں مسلسل بارش کے بعد زندگی بدستور مفلوج ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پہاڑوں سے لے کر میدانی علاقوں تک دریاؤں میں طغیانی ہے اور ان کے ساحلی علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ متعدد مقامات پر لوگ دہشت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔
ایک طرف ہماچل پردیش میں حالات بہت خراب ہے تو دوسری طرف پنجاب میں دریا کے بند ٹوٹ رہے ہیں۔ راجدھانی دہلی میں جمنا کے پانی کی سطح خطرے کے نشان کے قریب پہنچ گئی ہے، وہیں متھرا میں دریا کے پانی کی سطح میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ ہماچل میں 80 لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ چندی گڑھ میں 10 لوگوں کی موت کی خبر ہے۔ دہلی ریلوے پل کے نیچے جمنا ندی کی آبی سطح 207.08 میٹر ہے۔ دوسری جانب یمنا نگر ہریانہ میں ہتھنی کنڈ بیراج سے 3 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی چھوڑا گیا۔ حکام نے منگل کو بتایا کہ دہلی میں یمنا ندی 10 سال میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور اس میں اضافہ متوقع ہے۔ پرانے ریلوے پل پر پانی کی سطح پیر کی شام 5 بجے 205.04 میٹر سے بڑھ کر منگل کی رات 8 بجے تک 206.76 میٹر ہو گئی تھی، کیونکہ ہریانہ نے ہتھنی کنڈ بیراج سے دریا میں مزید پانی چھوڑا تھا۔ یونیفارم سول کوڈ کو لے کر عوام بڑی تعداد میں اپنے مشورے لاء کمیشن کو بھیج رہے ہیں۔ لاء کمیشن نے مذہبی تنظیموں اور عام لوگوں سے ایک ماہ قبل گزارش کی تھی کہ وہ اپنی رائے 13 جولائی تک کمیشن کو بھیج سکتے ہیں۔ اس گزارش کا زبردست اثر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 46 لاکھ مشورے لاء کمیشن کو موصول ہو چکے ہیں۔ ایک ذرائع کے حوالے سے خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے 11 جولائی کو بتایا کہ 10 جولائی کی شام تک یونیفارم سول کوڈ لاء کمیشن کو تقریباً 46 لاکھ مشورے ملے ہیں۔ کمیشن نے 14 جون کو ایک بیان جاری کر اس قانون پر منظور شدہ مذہبی تنظیموں اور عوام سے مشورہ طلب کیا تھا اور اس کے لیے 30 دنوں کا وقت دیا تھا، یعنی رائے بھیجنے کی ڈیڈ لائن 13 جولائی سے طے کی گئی تھی۔ اس طرح دیکھا جائے تو ڈیڈ لائن ختم ہونے میں اب محض 2 دن باقی ہیں، یعنی لاء کمیشن کو بھیجے جانے والے مشورے کی تعداد 50 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل 21ویں لاء کمیشن نے بھی یونیفارم سول کوڈ معاملے پر اسٹڈی کیا تھا۔ 21ویں لاء کمیشن نے اس معاملے کی جانچ اور 2 مواقع پہ سبھی اسٹیک ہولڈرز کی نظریات مانگی تھی۔ اس کی کمیشن کی مدت کار اگست 2018 میں ختم ہو گئی تھی۔ بعد ازاں اگست 2018 میں فیملی ایکٹ میں اصلاح پر ایک مشورہ جاری کیا گیا تھا، کیونکہ اس مشورے کی جاری ہوئے 3 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ اس کے لیے موضوع کی اہمیت کو توجہ رکھتے ہوئے 22ویں لاء کمیشن نے نئے سرے سے صلاح و مشورہ کرنا ٹھیک سمجھا اور لوگوں سے اپنی رائے دینے کی گزارش کی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ یونان کے ساحل پر تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے کی تحقیقات میں نئی بات آئی سامنے کہ حادثے کی ممکنہ وجہ یونانی کوسٹ گارڈ کی غلطی ہو سکتی ہے جب اس نے کشتی کو رسی سے باندھنے کی کوشش کی۔ امریکہ سے نیدرلینڈ جانے والے یونائیٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ کی بزنس کلاس میں نشے میں دھت مسافر نے پسند کا کھانا نہ ملنے پر مصیبت کھڑی کر دی، جس کے بعد پرواز کو اتارنا پڑا۔ تھائی لینڈ میں جرمنی سے تعلق رکھنے والے ایک بزنس مین کی کٹی ہوئی لاش فریزر سے ہوئی برآمد۔ روسی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے یوکرینی فوج نے مشرقی شہر باخموت کے گرد علاقوں کا قبضہ سنبھال لیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا بیان، کہا سعودی عرب قرآن پاک کی بے حرمتی کی سختی سے کرتا ہے مذمت۔ اجیت دووال نے کہا ہندوستان میں کسی مذہب کو خطرہ نہیں، ہمارے ملک میں تمام مذاہب کو مساوی حقوق حاصل ہے۔ شمالی ہندوستان میں مسلسل بارش کے بعد زندگی بدستور مفلوج۔ صورتحال یہ ہے کہ پہاڑوں سے لے کر میدانی علاقوں تک دریاؤں میں طغیانی اور ان کے ساحلی علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ نیشنل انٹرنیشنل نیوز یہیں پر اختتام پسند ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی کل ملاقات۔ اللہ حافظ۔ محنت، لگن، نفاست کا حسین مرکز جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ کاریگری کے اصلی معنی آپ کو جوہری پر تشریف
तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.